اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک واذقنی فیہ حلاوت ذکرک واوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک واحفظنی فیہ بحفظک وسترک یا ابصر الناظرین۔ اے معبود، آج کے دن مجھے اپنے حکم کی تعمیل کی طاقت عطا فرما اور مجھے آج کے دن اپنے ذکر کی لذت عطا کر، اور آج کے دن مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور مجھے اپنی پردہ پوشی اور نگہداری میں محفوظ رکھ، اے دیکھنے والوں میں سب سے بہتر دیکھنے والے یا ابصر الناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ یہ آج چوتھے دن کی دعا ہے، جس میں رسول اللہ نے تعلیم فرمایا کہ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ کہ پروردگار اپنی حکم کی تعمیل کی طاقت عطا فرما، کیونکہ ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اللہ ہماری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے اور آپ کے روزوں کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ جو روزہ رکھ رہے ہیں، یا جو یہ عبادت کر رہے ہیں، یا جو اللہ کی شکر ادا کر رہے ہیں، یہ جو ہم مسجد جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جا رہے ہیں، کیونکہ انسان بغیر امر الہی کے، بغیر اللہ کی مدد کے کوئی نیک کام نہیں کر سکتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے جنگ خیبر میں باب خیبر کو 2 انگلیوں پہ اٹھایا تھا، اور جب اسے رکھا تو 40 آدمی اسے ہلا نہیں پا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ آپ نے کیسے اٹھایا؟ کہا یہ میں نے قوت ربانیہ سے اٹھایا تھا۔ یعنی امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ جو بھی کام ایسا انسان چاہتا ہے کہ بڑا کام کرے، وہ قوت ربانیہ سے، پھر وہ اللہ ہی سے مدد لینی پڑے گی کہ پروردگار ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، پروردگار اپنے احکام پر کی تعمیل کی طاقت عطا فرما، کیونکہ اگر اللہ کی طاقت نہیں ہوگی، اللہ کی دی ہوئی قوت نہیں ہوگی تو انسان کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی طاقت ہے جس کے ذریعے سے انسان عمل کو انجام دیتا ہے، ورنہ انسان اگر سوچے کہ وہ خود سے کوئی عمل کا انجام دے سکے تو وہ خود سے کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس کو اگر کوئی نیک کام کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طاقت، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس توفیق شکر پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ دوسری چیز جو اس دعا میں ہے کہ ذکر خدا کی حلاوت۔ دیکھیے یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، ذکر خدا کی حلاوت ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی مٹھاس، اس کی شیرینی محسوس ہو، کیونکہ روایت میں ہے کہ جب جو بے عمل ہوتا ہے انسان، اس کے پاس علم ہو لیکن عمل نہ کرے، تو ایسے اہل علم جو عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کے اوپر سب سے کم عذاب اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ ان سے اللہ اپنے ذکر کی شیرینی کو چھین لیتا ہے۔ اب اگر ہمارا دل نماز میں نہ لگے، ہمارا دل روزے میں نہ لگے، اگر ہمارا دل نیک کاموں میں نہیں لگ رہا ہے، اگر ہمارا دل مجلسوں میں نہیں لگ رہا ہے، ہمارا دل محفلوں میں نہیں لگ رہا ہے، ہمارا دل کسی بھی نیک کام میں نہیں لگ رہا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہم بہت مصروف ہو گئے ہیں، پہلے فری تو یہ کام کرتے تھے، پہلے فری تھے تو مسجدوں میں جاتے تھے، پہلے فری تھے تو ہم مجلسوں میں جاتے تھے، پہلے فری تھے تو ہم روزہ رکھ لیتے تھے، لیکن اب ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اب ہم بڑے ہو گئے۔ یہ بڑے نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ اس بات پہ توجہ سوچنا پڑے گا کہ ہم بڑے نہیں ہوئے، بلکہ کہیں یہ عذاب الہی کی آہٹ تو نہیں ہے کہ اس نے ہم سے اپنے ذکر، اپنی اطاعت کی مٹھاس اور شیرینی کو چھین لیا ہو۔ کیونکہ اگر اس نے چھین لیا ہے اور اب ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے تو اب ہمیں محتاط رہنا چاہیے، اور اب ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ پروردگار ہم سے یہ ذکر کی مٹھاس کو نہ چھینے، کیونکہ اگر اس نے یہ مٹھاس کو چھین لیا تو پھر انسان کسی لائق نہیں بچتا ہے۔ ہاں، اس کے حوالے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے آج کے دن، پروردگار ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ہماری توفیقات میں مزید اضافہ فرما، کیونکہ ہماری یہ جو توفیقات ہیں یہ بھی تیرا ہی کرم ہے
یہ تو میرا شکر، میری عبادت، یہ سب تیرے لیے ہے، لیکن اس میں بھی تیرا ہی کرم اور تیرا ہی شکر ہے کہ جو ہم آج تیری عبادت کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔